شاذیہ مری صاحبہ نے جو ہے وہ ڈیٹیل بات چیت کی مہنگائی کے حوالے سے، آج جو نیا پیٹرول پمپ گرائے گئے اس عوام کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر، اور ماضی کے بیانات عمران خان صاحب کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس سے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ جوائنٹ سیشن کے بعد اس پہ اور اس سے پہلے بات نہیں ہو سکی۔ چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی پارٹی موبلائزیشن جو شروع کی تھی، سندھ سے شروع ہوئے، کراچی سے وہ ٹھٹھا گئے، ٹنڈولا یار گئے، نواب شاہ گئے، سکھر گئے، اس اپنا گھوٹکی گئے، پھر اوباڑوں سے ہوتے ہوئے ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے ایک ہفتہ 8 دن قیام کیا، وہاں پر موبلائزیشن کی۔ وہاں پر ہمارے سابق وفاقی وزیر جو ہے بہادر سیڑھ صاحب اور باقی ایک فارمر ایم پی اے نون سے شامل ہوئے، باقی لوگوں نے رابطے کیے، شمولیتیں کی، جس سے بڑی بوکھلاہٹ کا شکار ہے یہ حکومت۔ اس کے بعد ابھی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سندھ کے وزٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ موبلائزیشن سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہوتے وہ بلوچستان جائیں گے۔ تو یہ ہماری پارٹی موبلائزیشن جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، اور ایک بہت پازیٹیو سائن ہے، ایک بہت اچھا ان کو اس پہ جو ہے وہ ریسپانس مل رہا ہے، جس سے حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ شاذیہ مری صاحبہ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی، ساری باتیں کی۔ ہم آج بھی اس پہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں PMDA کی صورت میں، جو ہو رہا ہے، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا۔ شاذیہ مری صاحب اور میں جوائنٹ سیشن سے پہلے ایک رات پہلے اس کیمپ میں گئے، پھر چیئرمین صاحب بھی آئے، اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سیکٹ امپلائیز کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا۔ آج اس پلیٹ فارم سے ہم دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 16,000 سیکٹ امپلائیز پہ کی نظر ثانی کی اپیل پہ جو ہے وہ ہم دردانہ غور کیا جائے، کیونکہ 1 لاکھ کے لگ بھگ اس سے لوگ سفر کریں گے۔ وہ اس ایج میں ہے کہ وہ کوئی اور کاروبار، اس وقت 50 اور 55 کی ایج میں ہے، کوئی اور کاروبار وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس حکومت میں جس طریقے سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے اس پہ دردانہ غور کیا جائے۔ وہ کہ پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں تھے، وہ پاکستان کے شہری تھے۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی کسی نہ کسی پارٹی کو ووٹ کرتے ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس مطلب ہے کہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم دردانہ غور ہونا چاہیے کہ ان سیکٹ امپلائیز کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اس وقت جس طریقے سے اداروں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کو ٹکرانا چاہتے ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن پہ انہوں نے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے، جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا اور چیز ہے، آپ باقیوں پہ الزام لگاتے۔ آپ کے اپنے وفاقی وزیر اطلاعات کا پچھلے دنوں میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کلپ دیکھا کہ میرے پارٹی کے جو عباسی صاحب ہیں، جو ہمارے ان کے وسطی پنجاب کے صدر ہیں غالباً، اور شمالی پنجاب کے، اور سیف اللہ نیازی صاحب کو اگر کوئی ٹراؤزر یا شرٹ بھی گفٹ کرتے اس کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں پارٹی میں۔ یہ آن ریکارڈ کلپ پڑا ہے اور میں آپ کو اس کا شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو پوزیشن ہے ان کے پارٹی کے عہدوں کو بانٹنے کی کہ ایک ٹی شرٹ پہ یا ایک شرٹ پہ جو ہے ان کی پارٹی کا عہدہ مل جاتا ہے، اور ان کے وفاقی وزیر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ان کا جو ہے وہ کلپ ہے، اور غالباً میں نے GNN پہ دیکھا تھا یہ کلپ ان کا آیا ہوا تھا۔ تو یہ تو صورتحال ہے ان کی۔ جس طریقے سے جوائنٹ سیشن میں میڈیا کی آواز کو دبایا گیا، ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے 2 ممبرز آف نیشنل اسمبلی جو ہے خورشید شاہ صاحب اور علی وزیر صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے، ان کو اسمبلی میں نہیں لایا گیا۔ تو آپ اسپیکر اختیارات دیکھ لیں گے کتنے اختیارات ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کر سکے، ان کو جو ہے وہ سیشن میں جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں، خورشید شاہ کو تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ باقی چھوڑے ایک ان کا جو تیسرا بیٹا ہے زیرک شاہ، ان کو بھی وہ ایکیوز بنا رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ پولیٹکس میں، نہ کسی کاروبار میں ہے، نہ کچھ ہے۔ میجورٹی لوگ شاید آپ ان کو جانتے فاروق شاہ آلریڈی ان کے ایک بیٹے کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے۔ ان کی بات کو جس طریقے سے فٹ بال بنا کے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان لوگوں کی بات نہ کریں جو پالیٹکس میں انوالو نہ ہو۔ اگر ہم حلیمہ باجی کی بات کریں پھر کہتے ہیں آپ زیادتیات پہ نہ جائیں، پھر باقی چیزوں پہ نہ جائیں، لیکن دوسروں کے خواتین کو آپ کورٹوں میں دھکیلیں، یہ کہاں کی جو ہے یہ کہاں کا انصاف ہے۔ تو آج بھی ہم اپنے اپوزیشن کی جماعتوں سے آج دوبارہ آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک راستہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو بتایا ہے کہ آئیں ہم مل کر عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں، ہم اکٹھے ہوں،
پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں، اس کے بعد ہم مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائیں تاکہ ہم اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں، لوگوں کی جان چھڑائیں اس حکومت سے انشاءاللہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر پی ڈی ایم نے جو اپنا فیصلہ کیا تھا وہ پھر جائیں، ہمیں تو بڑا برا بلا کہتے ہیں، پھر وہ جائیں لانگ مارچ بھی کریں اور استعفے بھی دیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسے لانگ مارچ کرتے ہیں، کیسے استعفے دیتے ہیں۔ لیکن ان کی سنجیدگی اب یہ ہو گئی ہے کہ پچھلی میٹنگ میں پی ڈی ایم کی میٹنگ میں نہ مریم نواز صاحبہ نے میرے خیال میں شرکت کی، نہ شہباز شریف صاحب اس میں موجود تھے، اور ان کی پریس کانفرنس بھی ان کے انفارمیشن سیکرٹری نے کی بلکہ حافظ حمداللہ صاحب نے کی، ان کی انفارمیشن سیکرٹری نے بھی اس دن جو ہے پریس کانفرنس دی۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں کہ اس حکومت نے جس طریقے سے، اس نااہل حکومت نے، نااہل حکومت اس لیے ہم کہیں گے کہ جب 6 اور 7 آئی جی اور چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے ہیں تو جب انکمپیٹنٹ حکومت ہوتی ہے اور کمپیٹنٹ آفیسر ہوتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ آپ کے سی ایم اور آپ کے پرائم منسٹر آفیسر چینج کرتے ہیں کہ یار اس کو ہٹا دو، یہ مجھے کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو انکمپیٹنٹ کی حکومت کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ یہی روز بروز ہر 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد کبھی آئی جی ٹرانسفر کرتے ہیں، کبھی چیف سیکرٹری ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ افغانستان کی سچویشن پہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ افغانستان کی سچویشن دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جو ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم افغانستان کو مشورہ دیں کہ آپ اس کو اتحاد میں رکھیں، اس کو آپ جو ہے آپ یہ کریں، اس کو وہ کریں؟ کیا کبھی افغانستان کی حکومت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنی حکومت میں ان لوگوں کو جو ہے اپنا الائز بنائیں؟ افغانستان کے لوگوں کو چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ یہ فیصلہ کریں، افغانستان کی عوام یہ فیصلہ کرے کہ وہاں کون ہو کون نہ ہو۔ یہ ہمارا نہیں بنتا کہ ہم بولیں کہ کون کیا کرے۔ کیا کبھی کسی نے سعودی عربیہ سے پوچھا کہ آپ کی حکومت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا کبھی کسی نے ایران سے پوچھا ہے؟ کیا کبھی کسی اور حکومت سے کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کسی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی حکومتوں میں کو شامل کریں؟ کہ ہم جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومتوں میں ان لوگوں کو کریں۔ ہم کہتے ہیں پرامن افغانستان ہو چاہیے، وہاں پر ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو چاہیے، وہاں پر مائنورٹیز کا خیال ہونا چاہیے، رائٹس کا خیال ہونا چاہیے، وہاں پہ خواتین کے رائٹس کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے پڑوسی ملک ہے، ہمارا امن بھی افغانستان کے امن کے ساتھ جو ہے منسلک ہے۔ یہی کچھ گزارشات جو ہم نے کی ہیں، باقی اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہم جواب دیں۔ سر، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 7 لوگ ہیں، آپ کیسے طے کیا جائے؟ دیکھیں مولانا صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7 ممبرز ہیں اور ہمیں مولانا صاحب کو خواہ مخواہ غصہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اگر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتے اور اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے پنجاب میں اور مرکز میں، تو اس کا قصور ہم پہ تو نہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو اعداد و شمار ثابت کر کے دکھایا یوسف گیلانی کی صورت میں کہ ہم عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں۔ جب یوسف گیلانی صاحب کو اسپیکر وہ بنا سکتے ہیں، سینیٹر بنا سکتے ہیں، تو ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس زور ہے 6 سے 36 بنانے کے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 ممبرز ہیں پنجاب میں، تو ان کے پاس تو MMA کے 14 ممبرز ہیں اور وہ 140 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 140 کو 14 ممبرز؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی بوکلاہٹ جو ہے اپوزیشن کو کہتے ہیں آئیں، حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جمہوری طریقہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے ہیں، ہمیں ٹاسک دیں، انشاءاللہ اس ٹاسک پہ جیسے ہم یوسف گیلانی کو بنایا اس طرح ہم کامیاب کریں گے۔ آپ نے کنسنسس کی بات کی کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ہے محافظت کیا، کنسنسس کے ساتھ جو ہے عوامی مسائل کو آگے لے کے آنا ہے۔ سرکولی صاحب نے بات کی کہ ان ہاؤس یا وہ تبدیلی کی، تو کیا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا سکتا؟ کیونکہ سب عوام جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ لوگ اگر ان کی کچھ کریں گے مل کے، جس طرح اپوزیشن کے درمیان یا پی ڈی ایم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے درمیان کچھ اختلافات ہوتے ہیں، کیا ہم اس ڈیٹ پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہم اس کو دوبارہ ٹیٹ نہ پکڑیں؟ دیکھیں بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند روز قبل ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہاں پر تشریف لائے تھے، جوائنٹ سیشن میں بھی آئے تھے، لیکن اس سے قبل جب وہ اس کالے قانون PMDA کے خلاف اپنی صحافی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھے تھے دھرنے میں، تو اس وقت بھی ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت مثبت جواب دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن مل کر کام کرے، اور اپوزیشن بالخصوص مل کر اس لیے کام کرے کیونکہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت کو گھر بھیجنا ضروری بن گیا ہے۔ اب یہ ہم سب پر بہت ضروری ہے، اگر ہمیں پاکستان کی عوام کو مزید پریشان
پریشانیوں اور مزید تکلیفوں سے نجات دلانی ہے تو ہمیں اس نااہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اور جس کے لیے ہمیں جس طریقے سے کنڈی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد پر سنگین جو ہے سیریسنس دکھانی پڑے گی. اور آپ ان کے اپنے حلقوں سے آواز آئی تھی کہ ہمیں اس نتیجے نے ہلا کے رکھ دیا ہے، تو حکومت ہل چکی تھی، اور عین اس وقت اگر اپوزیشن اور مزید اسٹریٹجائز کرتی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب میں لایا جا سکتا تھا، بلکہ نمبر گیم بھی ختم تھا ان کا، ہمارے پاس پورا حساب کتاب تھا. اور اس وقت شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ یہ باتیں ہوئی بھی تھیں، اور آج بھی چیئرمین بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن مل کر کام کرے، اس عوام کے لیے مل کر کام کرے، ان کے مسائل کے لیے مل کر کام کرے، ان کی تکلیفوں کا حل نکالنے کے لیے مل کر کام کرے، اور ان کی تکالیف کا حل یہی ہے کہ یہ نااہل اور ظالم حکومت گھر جائے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں جو ابھی بلوچستان کے وزیر اعظم تحریک اپنے جماعت آئی ہے، کیا جو موجودہ حالات ہیں یہ اس کا آغاز تو نہیں گئی حکومت سے شکایت؟ بخل ایک اور بھی سوال لے لیں، پھر دونوں اکٹھے کر دیں گے. فیصل آپ بلوچستان کے دیں جی. کچھ لوگ اور خاص کر جمعیت علماء اسلام یہ الزام آپ لوگوں سے لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سلیکٹر کی ٹیم کی بارگاہ کھڑی ہے. اور دوسرا سوال میرا فیصل موٹی صاحب سے ہے. صدر مملکت اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کل نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہو سکتی ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ میں تو صرف ایک جملے میں جواب دوں گی، باقی فیصل صاحب دونوں آپ کے لے لیں گے تفصیل سے. لیکن دیکھیں میں صرف ایک بات کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگانے سے پہلے وہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں وہ کس کے ساتھ بیٹھ کر پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں، اور وفاق میں آ کر پھر وہ کوئی دوسرا نقاب یا دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں. تو یہ منافقت کی سیاست نہیں چلے گی. عوام کی سیاست اگر کرنی ہے تو عوام کے ساتھ سچے دل سے کھڑا ہونا پڑے گا. میں تو صرف یہ کہوں گی، فیصل صاحب اس پہ مزید جواب دیں گے. دیکھیں مولانا صاحب کا جو یہ بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ آفر مجھے بھی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہوئی تھی، ہمارے تو کوئی رابطے نہیں ہے، نہ میں کوئی آفر ہوئی تھی. لیکن مولانا صاحب نے تو یہ ثابت کر دیا کہ ان کے رابطے ہیں اور ان کو آفر ہوئی ہے. ہمارے تو کوئی ان کے ساتھ رابطے نہیں ہیں. مولانا صاحب اپنے بتائیں، ان کے اپنے رابطے ہیں تو اپنے پی ڈی ایم کو بتائیں، ان کو جو ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، باقی جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کو اعتماد ملے کہ ان کے ساتھ کیا آفر ہوئے. ہمارے کوئی ڈائلاگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے اور نہ ہیں. ہم تو میں نے نہیں نہ ہم بارہویں کھلاڑی ہیں. دیکھیں ماضی میں ہوا ہے، دیکھیں جب 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میجورٹی تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن مولانا صاحب بن گئے تھے. تو مطلب ماضی میں ان کا ایک رشتہ رہا ہے، آپس میں ایک تعلق رہا ہے. تو مولانا صاحب تو ایسے ہیں کہ وہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور الوی صاحب نے جو بات کی ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے، دو بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب پیر بھی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کہہ رہے کہ آپ ان سے جو ہے تعویذ لے لیا کریں اگر کسی کو چاہیے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں وہاں پر ایک بہت ہی اس پہ اتنا ایزی نہیں ہے جس طرح الوی صاحب نے کہا ہے. جو ٹی ٹی پی کے جو ماضی کے جو کارروائیاں ہیں جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں اے پی ایس کے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیسے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے، جو اسلام میں بھی نہیں ہے، جب تک آپ ان کے ساتھ راضی نامہ نہیں ہوتا ان فیملیز کا، اس وقت آپ اس کو معافی نہیں دے سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ پریزیڈنٹ تو بن گئے لیکن کچھ چیزیں پڑھ لیا کریں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے ان کو بولیں کہ ہم سب کو معاف کر لیں گے. یہ معافی تو ان کی فیملیز دیں گی. جو ہم نے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی ہم بھی کہتے ہیں ہم نے دی ہیں، تو ان کے ساتھ کون بیٹھ، جو ٹی ٹی پی نے جو چیزیں مانی ہیں، جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، ان کے جو شہداء ہیں ان کو کیسے آپ مطلب ہے کہ قائل کریں گے. بلوچستان کے حوالے سے بات کی ہمارے دوست نے. بلوچستان میں دیکھیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے چیف منسٹر کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے. ماضی میں بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سی ایم کو سپیچ کرنے نہیں دی صوبائی اسمبلی میں، جس طریقے سے ہوا. پھر جس طریقے سے وہاں پر پولیس نے چڑھائی کی
صوبائی اسمبلی کے اوپر، اور پھر MPAs جو ہیں وہ تھانے میں بند تھے. میں خود گیا چیئرمین صاحب کی ہدایت پر تھانے، میں نے وزٹ کیا تھا اپنے MPAs کے ساتھ جو وہاں پر تھے اپوزیشن کے، ان کے ساتھ یکجہتی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر ممبرز موجود نہیں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ باقی جو پارٹی ہیں جو عدم اعتماد کی، دیکھیں جو پارٹی پہ عدم اعتماد کرتے ہیں جمہوری طریقہ ہے، یہی طریقہ تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں پنجاب میں اور مرکز میں بھی کریں. اگر جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں تو تحریک عدم اعتماد میں جو ہے حصہ لیتی ہے، اور پنجاب میں اور مرکز میں کہتے ہیں نہیں یہاں پر استعفے دیں، تو مطلب اگر وہاں پر جو پالیسی ہے تو یہاں پر بھی آ جائیں ہم اکٹھے مل کے. تو پھر JUIF اور نون کو شاید یہ لگتا ہے کہ بزدار حکومت بڑی قابل حکومت ہے، اور عوام جو 11 کروڑ وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے تکلیف میں، وہ انہیں نظر نہیں آ رہی تکلیف میں. اطلاع یہ ہے کہ CM بلوچستان پچھلے 3, 4, 5, 6 مہینے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں اور پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ذرا کچھ وضاحت سے بتا دیں. آپ کے علم میں کچھ ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ CM بلوچستان ہمارے ساتھ رابطے میں ہے اور پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ڈائلاگز میں بلیو کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہے ہم الیکٹرز میں بھی بلیو کرتے ہیں، ہم ڈائلاگز میں بھی بلیو کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، یہ سب سے بڑا چور ہے، یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، یا ہم اس کو چپڑاسی نہیں رکھیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جس طریقے سے پھر ایک اور بات، جب پریزیڈنٹ نے اسپیچ میں کہا کہ عمران بڑا بہادر ہے، ڈرتا نہیں ہے، کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا، تو پھر جب انہوں نے شیخ رشید کو رکھا ماضی میں جو ان کی باتیں کی، اور جب چودھری صاحبان کو رکھا یا باقی جماعتوں کے لوگوں کو رکھا، تو کس کی بلیک میلنگ میں آ کے انہوں نے ان کو رکھا؟ پھر تو نہیں ڈرنا چاہیے تھا. میڈم مہنگائی ہے، پارلیمان، میڈیا، ریاستی ادارے حکومتی حملوں کے زخمی ہیں اور ہر طرف عوام پریشان ہے. حزب اختلاف کب تک مذمتی بیانات تک اور پریس کانفرنس معاملہ چلائے گی اور یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی؟ دیکھیے ہم تو بھائی اس کا آپ ایڈ کر دیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ سپلا ہے، لیکن اس کو بچانے میں اپوزیشن کا جتنا رول ہے اتنا اس کا اپنا بھی نہیں. میرا خیال ہے آپ کا سوال پہلے لے لیتے ہیں اور یہ کنیکٹڈ ہے. دیکھیں یہی بات تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بار بار اس بات کو دہرایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اس حکومت کو اس ایسا ٹف ٹائم دیں کہ یہ گھر جانے پر خود مجبور ہو جائیں. لیکن اس کے لیے یقیناً جب انہوں نے اس PDM کی بنیاد رکھی بلاول صاحب نے، تو اسی سوچ سے رکھی کہ جی اگر اکٹھے ہو جائیں باوجود سیاسی اختلافات کے، باوجود نظریاتی اختلافات کے، اگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک نااہل حکومت کو گھر بھیج سکتی ہیں تو یہ فورم اس میں یقیناً اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن ان کی امیدوں کے اور ان کی جو سوچ تھی اس کے بالکل برعکس چند جماعتوں نے چاہا کہ اس فورم کو لے کے آگے چلا جائے، جو کہ انہیں اس وقت بھی سمجھ نہیں آیا اور آج بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے، دیکھیں بالکل ہم اگر آپ پیپلز پارٹی سے ان کے حوالے سے بات کریں تو پیپلز پارٹی تو روڈوں پر ہے. پیپلز پارٹی تو ابھی بھی پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ موبلائز کر رہی تھی. چیئرمین صاحب خود نکلے ہوئے تھے، سندھ کے کئی علاقوں میں چیئرمین صاحب خود نکلے ہوئے تھے. ساؤتھ پنجاب کے جو ان کا دورہ ہے اس نے تو PTI کے ہوش اڑا دیے، نیندیں اڑا دی. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ساؤتھ پنجاب کا دورہ چل ہی رہا تھا ان کا، اور جتنی ان کو گرم جوشی سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، چاہے وہ PTI سے لوگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آئے یا PMLN سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آئے، چاہے وہ وہاں کے سابق گورنر ہوں، سابق چیف منسٹر ہوں، سابق وفاقی وزیر ہوں، لوگوں نے اتنا پیار دیا، لوگوں نے اتنا ان کو اپریشیٹ کیا. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد PTI بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی اور اپنے عہدیدار جو تھے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا. اپنے عہدیداروں کو انہوں نے جو ہے وہ عہدوں سے فارغ کر دیا کہ بھائی پیپلز پارٹی یہاں پر اتنی پاپولر کیوں ہے. پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، گراس روٹ سے ان کے رشتے ہیں، ناطے ہیں. تو جب پیپلز پارٹی عوام میں جاتی ہے تو ریاکشن بھی ہوتا ہے. اس ریاکشن کا سزا جو ہے عہدیداروں کو تو نہیں ملنی چاہیے. PTI اپنے عہدیداروں سے ان کا بدلہ لے رہی ہے. آخری سوال. پنجاب میں 2 کنٹونمنٹ بورڈ ہیں لیکن ایک کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ کا کوئی نمائندہ نہیں کھڑا ہوا الیکشن.
सुल्तान में कोई नहीं था इस पार्टी का। देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शन माजी में हुए हैं उनको मतलब है कि होते रहे हैं, उनको पार्टी ने जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खड़े भी रहते हैं, कोई पार्टी के अंदर जो है मुख्तलिफ लोग खड़े हो जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें। तो इस वजह से जो है, और आखिर में इस दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और मीडिया ने बड़ा संजीदा उस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को लड़ा। असल इलेक्शन है बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इम्तिहान होता है, जहाँ पर आपके अभी जो है डिस्ट्रिक्ट और तहसील के जो है इलेक्शंस होंगे। हम चाहते हैं जो ये हुकूमत छुप रही है बल्दियाती इलेक्शन कराने से, बल्दियाती इलेक्शन कराएं, पता चल जाए कौन सी पार्टी का कितनी मकबूल है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी करता हूँ कि ये हुकूमत जो पहले कहती थी, इमरान खान कहते थे कि हम बल्दियाती इदारों को फंड देंगे, हम इलेक्शन जो है ये MNAs MPs को फंड नहीं देंगे, बल्दियाती इदारों को मजबूत करेंगे। आज वो बल्दियाती इदारे किधर हैं? आज इनकी KP में हुकूमत है, आज इनकी पंजाब में हुकूमत है, आज इनकी बलूचिस्तान में हुकूमत है। एक सूबे में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते और न ये कराएंगे। गोलियां दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, कभी कहते हैं हम वार्ड के लेवल पे कराते हैं, कभी कहते हैं हम फेसेस में करेंगे, लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन छुप रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम इलेक्शन हारेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये इमरान खान का एक बयान है कि 100 अरब रुपए का कर्जा चढ़ता है जब रुपया जो है वो 1 रुपया गिरता है डॉलर की निस्बत। तो अब आप बता दें ये कितने 100 अरब हम पे चढ़ गए हैं। जो उसका सबसे बड़ा बेहतरीन बयान है वो तो ये है ना कि अफ्तारी एक कबीला है, हाँ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बस अब वो अपने स्टैचर से ही बात करेगा ना।